نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، تعلق مع اللہ کے سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہے صرف، کیونکہ ذکر اللہ کے لیے جب آتے ہیں ہم تو اللہ کے تعلق کے لیے آتے ہیں، تو اس سے پہلے تعلق مع اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات عرض کر دی جاتی ہے تاکہ سبق ملے اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط سے مضبوط اور اچھا سے اچھا ہو. دو جگہوں میں انسان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور برے گمان سے ہمیشہ بچنا چاہیے. برے گمان سے تو ہمیشہ ہر جگہ ہی بچنا چاہیے، لیکن دو بدگمانیاں ایسی ہیں جو انسان کے لیے تعلق مع اللہ میں مہلک ہے. انسان کی زندگی کو تعلق مع اللہ سے ہٹا دیتی ہیں. دو بدگمانیاں ایسی ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی. اللہ تعالیٰ سے ایک تو بدگمانی وہ ہے جو کفر اور شرک ہوتا ہے. ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں انسان برے خیالات ذہن میں رکھے تو اللہ نے فرمایا: ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. لیکن مسلمان جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں تو برا کوئی عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، یہ سمجھنا جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک میں ہے: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، کبھی کبھی اللہ میاں آزمائش کرتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ تعالیٰ اس پہ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. تو بندہ نادانی کی وجہ سے اس وقت کیا کہتا ہے ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. یعنی اللہ میاں مجھ سے راضی نہیں ہے، مجھ سے خوش نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے، میرا رزق تنگ کر دیا ہے، میرے حالات ایسے کر دیے ہیں.
حالانکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر یہ حالات اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتے تو پھر انبیاء علیہ السلام پہ کیوں پیش آتے؟ کیونکہ انبیاء سے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے۔ اہل بیت کے ساتھ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آ گیا؟ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا۔ امام حسین کا نام تو اس میں چونکہ بڑے تھے اس لیے آ گیا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے بیٹے اس واقعے میں شہید ہوئے ایک ہی وقت میں، اور صرف ان کو شہید نہیں کیا گیا، جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور اس پہ اکتفا نہیں کیا، آ کے یہاں جب بیٹھے ہیں کربلا والے میدان میں تو یہاں آ کے خیمے لگائے تھے، ان خیموں کو بھی جلا دیا گیا۔ یعنی کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو اس وقت ان سے ہو سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، پانی بند کیا۔ اور وہ اہل بیت کی خواتین باپردہ کہ جن کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، تو ان کے خیمے جلا دیے گئے اور ان کو بھی باہر نکل کے کھڑا ہونا پڑا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امام حسین سے نعوذ باللہ کوئی ناراضگی تھی؟ ناراضگی نہیں، باقی جنت میں جائیں گے لیکن گروپ لیڈر نہیں ہوں گے۔ تو امام حسن امام حسین تو گروپ لیڈر ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جتنے بھی جوان ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ تو یہ ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی ناراضگی صرف گناہوں سے ہوتی ہے۔ تو حق تعالی شانہ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، میرے ساتھ اب تعلق اللہ کا اچھا نہیں رہا، اور دیکھو میرے حالات کیسے خراب ہو گئے ہیں۔ نہیں، اللہ نواز رہے ہیں تمہیں۔ ناراضگی صرف معصیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس خیال کو زور سے رد کیا ہے، فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ رزق میں تنگی آ گئی، حالات خراب ہو گئے، بیماریاں آ گئیں، مشکلات آ گئیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ معصیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ معصیتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کچھ تم گناہ کرتے ہو وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ضرور ہے۔ وہ ان گناہوں میں سے کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں یا کسی کے زیر کفالت کوئی یتیم ہو تو اس کے روٹی کپڑے کا انتظام کر دینا یہ کافی نہیں، بلکہ اس کو عزت دینا بھی ضروری ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا تم روٹی نہیں دیتے یتیم کو، بلکہ فرمایا تم اس کی عزت نہیں کرتے، اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو زندگی دینا کہ مواقع دینا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس میں تو تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ جہاں بھوکے مر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی بتاؤ کہ کھانا کھلانے کے مواقع ہیں، یہاں کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے۔ تم ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتے، لا تحاضون علی طعام المسکین۔ اور فرمایا تم ایک گناہ اور کرتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ وراثت کو سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ باپ مرا، بڑا کوئی خاندان کا مرا، وراثت تقسیم کرنے کی بجائے جس کے ہاتھ جو لگا لے کے کھا گیا، لے اڑا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا کہ ایک گناہ اور ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، ٹوٹ کے محبت کرتے ہو مال سے۔ کسی درجے میں تو محبت ہوتی ہے، نہ محبت ہو تو آدمی کاروبار ہی نہ کرے، کوئی پیسہ کمائے ہی نہ، لیکن اس حد تک تو ہے کہ آدمی کاروبار کرے، زندگی چلے، اس حد تک مال کی طرف رغبت وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ٹوٹ کے مال سے محبت کرنا کہ اللہ اور رسول کے احکام پامال ہونے شروع ہو جائیں، یہ ناراضگی ہے۔ لیکن یاد رکھیں معصیت سے اللہ کی ناراضگی ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا منقطع نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ معصیت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود
اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق منقطع ہو جائے، کٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں کا بیٹا آوارہ گرد ہو جائے، پڑھائی کم کر دے، آوارہ گردی ذرا کر دے، تو ماں بڑی رنجیدہ ہوتی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، ناراض بھی ہوتی ہے، غصے کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، دل سے ساتھ یہ بھی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، خود بھی دعا کرتی ہے، بزرگوں سے دعائیں بھی کراتی ہے، پانی بھی دم کروا کے کہیں سے لے آتی ہے تاکہ بیٹا جو ہے وہ صحیح کیا ہے راستے پہ آ جائے۔ تو ادھر ماں جو ہے وہ رنجیدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ خیر خواہی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ماں کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی اللہ تعالیٰ کی۔ ماں کی رحم کیا بہت تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کی ماؤں کے میں جو دل کے اندر رحمت رکھی ہوئی ہے اس کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو گناہ گار بھی ہیں اور یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے گناہ، جیسے اللہ نے یہاں بیان فرمایا، لیکن اس وقت بھی ہم اللہ سے کٹے نہیں ہیں۔ جیسے ماں کا نافرمان بیٹا نافرمانی کی حالت میں ماں سے کٹتا نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ سے پھر بھی نہیں کٹا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ گناہ گار وہ بھی حد سے نکلے ہوئے، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی۔ یا عبادی فرمایا ان کن کو؟ ان گناہ گاروں کو جو صرف گناہ گار نہیں ہیں، گناہوں میں حد سے آگے گزر گئے ہیں، ان کو حق تعالی شانو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہو، واپس آ جاؤ۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ اور یہی گناہ گار بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک بات کہی، میں اس وقت وہ آپ بتانا چاہتا ہوں اور اس کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ سے معافی مانگ دو اور اللہ کے حکام کی طرف لوٹ آؤ۔ اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا نا وہ ذرا یاد کرنے کا ہے۔ فرمایا کہ ان ربی رحیم ودود، میرا رب جو ہے نا وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ گناہ گار سے اللہ تعالیٰ ناراض تو ہوتے ہیں، لیکن جب گناہ گار توبہ کر لیتا ہے پھر اس سے راضی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اللہ کی رحمتیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور اللہ کا پیار بھی بڑا ہوتا ہے، ودود محبت بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ گناہوں سے جب توبہ کر لے پھر دوبارہ گناہ کو نہ یاد کرے، پھر بھی اگر دوبارہ توبہ کرنی ہو تو نام لے لے کے نہ کرے جن گناہوں سے توبہ کر چکا ہے۔ ہاں عمومی سے یا اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو پرانے گناہوں کی توبہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب گناہ کو نہیں یاد کرنا۔ اب تو اللہ اور بندے کے درمیان حجاب اور پردہ بن جائے گا یہ گناہ جو ہے، اب گناہ کو یاد نہیں کرنا۔ توبہ کرنے کے بعد پھر یہ ذہن میں لانا ہے کہ یقیناً اس وقت میرے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت بہت چاہتے ہیں، اور اس وقت میرے توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس حالت میں نہ مرے کہ اللہ کے ساتھ وہ اچھا گمان نہ رکھتا ہو، اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اس کا اللہ کے ساتھ اچھے گمان کی ایک تو اعمال صالحہ کرے، برے اعمال سے بچے اور توبہ اختیار کرے، اور یہ جو حالات پیش آتے ہیں ان حالات کی وجہ سے یہ ڈاما ڈول نہ ہو کہ اللہ یہ مجھے چاہتے نہیں ہیں، نہ،
اچھا گمان رکھے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، کبھی بھی ناراضگی کا گمان نہ رکھے. اگر گناہ کی وجہ سے ناراضگی کا ہے اندیشہ تو گناہ سے توبہ کر لے. توبہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ ایک کام تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنچنے کا راستہ شیخ ہوتا ہے. شیخ کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، یہ بدگمانی کبھی نہ کرے. یہ انسان کے لیے بڑی مہلک ہوتی ہے. یہاں سے گیا تو پھر کسی اور سے بھی جڑے گا نہیں، اور جب اللہ کے بندوں سے انسان کٹتا ہے تو پھر اللہ سے بھی کٹ جاتا ہے. شیخ ڈانٹے گا بھی، شیخ روک ٹوک بھی کرے گا، لیکن اس کا جو ڈانٹنا ہوتا ہے، اس کا جو روک ٹوک کرنا ہوتا ہے، وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ چاہے گا کہ میرا مرید جو ہے یہ ترقی کرے، اور جتنا شیخ یہ چاہے گا اتنا ہی اس کی غلطیوں پہ روک ٹوک زیادہ کرے گا. تو روک ٹوک کرنا جو ہوتا ہے یہ ناراضگی نہیں ہوتا، یہ تو محبت ہوتی ہے. اور یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شیخ مجھ سے ناراض ہیں، یا کسی بندے نے جا کے میری شکایت کر دی ہے اور اب شیخ تک میری شکایت پہنچ گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے مشائخ جو ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتے کہ کسی سے شکایتیں سن کے وہ بدگمان ہو کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے والد صاحب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے. فرمایا کہ وہ آپ کے بارے میں کئی لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں، تو بس میں تو دھیان نہیں دیتا. تو یہ ہمارے مشائخ جو ہے نا وہ سنی سنائی باتوں کا اثر لے لیں، ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. اس لیے شیخ سے یہ بدگمانی کرنا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یہ لوگوں کی باتوں سے وہ متاثر ہو گیا ہے، یہ اپنے مستقبل کو تباہ کرنے والی بات ہے. پھر آپ دین سیکھنا کس سے ہے؟ اللہ کا نام آپ سیکھنا کس سے ہے؟ جب شیخ سے ہی دور ہو گئے تو اب اللہ کا نام سیکھنا کس سے ہے تو آپ نے؟ اس لیے ایک اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہو اور ایک اپنے شیخ سے کبھی بدگمان نہ ہو. یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے میری اور ایک دوری ہو گئی ہے اللہ سے اور مجھ سے، اور میرے شیخ کی اور مجھ سے دوری ہو گئی ہے. ان دو چیزوں سے بہت زیادہ بچے، چونکہ تعلق مع اللہ کے سلسلے میں ہی یہ مجلس ہوتی ہے. اس لیے آج اسی موضوع پہ ایک بات ہو گئی ہے اور یہ کام کی نصیحت ہے، تو اس کو پلے باندھ لینا چاہیے. جو کسی سے بیعت ہے اس کے تو یہ دونوں باتیں کام کی ہیں، لیکن جو کسی سے بیعت نہیں بھی ہیں تو تعلق مع اللہ میں جو بات میں نے عرض کی ہے یہ سب سے کام کی چیز ہے. مصائب کی وجہ سے کبھی نہ اللہ سے اپنے آپ کو دور سمجھو. ہاں، اور گناہ ہے، گناہ کی توبہ کر لو، اور توبہ کرتے ہی بیٹھ کے کچھ دیر سوچو کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور اللہ میاں مجھ سے بہت پیار کر رہے ہیں اس وقت. جیسے بچہ نہیں بگڑا ہوا لوٹ کے گھر آ جائے تو ماں مارتی تھوڑا، یہ پیار ہی کرتی ہے نا جی. تو اس طریقے سے اللہ میاں مجھ سے پیار کر رہے ہیں. توبہ کر کے پھر یہ تصور کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں کچھ.